تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام الحمد للہ والصلاة والسلام علی نبیہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ صدق اللہ العلی العظیم، بلغنا رسولہ النبی الامین المکین الکریم، ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والذاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ سارے جہان کے مرکز عقیدت مصطفیٰ جائے رحمت شمع بزم ہدایت حضور احمد مصطفیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارگاہ عالی جاہ میں جی لگا کر ہدیہ درود و سلام پیش کرے۔ پورا مجمع بآواز بلند پڑھے اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد معدنی والکرم منبع العلم والحلم والحکم بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ دائما ابدا ابدا۔ ہماری اور آپ کی یہ مشترکہ خوش نصیبی ہے کہ آج کی رات پیروں کے پیر پیروں کے میر ولیوں میں بے نظیر حضور پیران پیر غوث اعظم دستگیر کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے حاضر ہے۔ وہ جو کہتے ہیں کہ میرا چاہنے والا پوری دنیا میں جہاں سے بھی پکارے میں سنتا بھی ہوں، اس کی مدد کو پہنچتا بھی ہوں۔ ماشاءاللہ بڑے خوش نصیب ہے آپ کہ آج آپ نے انہیں پکارا۔ بڑے خوش نصیب ہیں آپ۔ جملہ اراکین محبین مقربین مخلصین معاونین حاضرین ناظرین سامعین، ماشاءاللہ جمیل بھائی سیدی صاحب اور ان کے سارے احباب کی محبتیں، حضور حبیب ملت کا پیار، علامہ اقبال صاحب تعالیٰ کی دعائیں، جملہ ہمارے معزز علماء کرام کی محبتیں، مجھ سے بیشتر آپ نے نقیب الہند نقیب اڑیسہ حضرت علامہ اشرف القادری صاحب تعالیٰ کی بہترین نظامت، شاعر ہندوستان حضرت شمس تبریز گیری کی بہترین شاعری سے آپ مستفیض ہوئے۔ میں ایک شعر پڑھتا ہوں، اچھا لگے تو آج سبحان اللہ کہہ دیجئے گا، نہیں اچھا لگے تو جاتے وقت مجھے دے دیجئے گا، اسے گھر لے کر چلا جاؤں گا۔ ایک پتھر کی بھی تقدیر سنور سکتی ہے، ایک پتھر کی بھی تقدیر سنور سکتی ہے۔ آپ اولیاء کرام کی زندگی دیکھیں، ہے نا، کسی نے اپنا گھر چھوڑ دیا، کسی نے اپنا خاندان چھوڑ دیا، کسی نے اپنا ملک چھوڑ دیا۔ ایک پتھر کی بھی تقدیر سنور سکتی ہے، شرط یہ ہے اسے قرینے سے تراشا جائے۔ ایک پتھر کی بھی تقدیر سنور سکتی ہے، شرط یہ ہے اسے قرینے سے تراشا جائے اور اپنی مٹی پہ ہی چلنے کا طریقہ سیکھو۔ اپنی مٹی پہ ہی چلنے کا طریقہ سیکھو، سنگ مرمر پہ چلو گے تو پھسل جاؤ گے۔ اپنی مٹی پہ ہی چلنے کا طریقہ سیکھو، سنگ مرمر پہ چلو گے تو پھسل جاؤ گے۔ طریقے مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی، اسی سے قوم دنیا میں ہوئی بے اقتدار اپنی،
قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے، کی محمد سے وفا نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، تم خان بھی ہو مرزا بھی ہو افغان بھی ہو، سچ بتاؤ کہ کیا کیا مسلمان بھی ہو، زبانیں پڑھ بھی لیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں، ہم بھارت کے آئی ڈی کارڈ میں مسلمان ہو سکتے ہیں، ہم بھارت کی جن گننا میں مسلمان ہو سکتے ہیں، لیکن جب تک ہمارا دل مسلمان نہ ہو، جب تک ہمارا کردار مسلمان نہ ہو، جب تک ہمارا کریکٹر مسلمان نہ ہو، جب تک ہماری آنکھیں مسلمان نہ ہو، جب تک ہمارا یہ برینڈ مسلمان نہ ہو، جب تک ہماری زندگی میں اس قدر اسلام نہ سمائے کہ زمانہ ہمیں دیکھ کر کہے خان صاحب کا شہزادہ نہیں، رسول اللہ کا غلام جا رہا ہے، رسول اللہ کا غلام جا رہا ہے، صاحب فلا شیخ زادہ نہیں بلکہ غوث اعظم کا شہزادہ جا رہا ہے۔ ظاہر سی بات ہے یہ ساری باتیں تبھی ہوں گی جب ہم اپنے کردار کو بدلیں گے، جب ہم اپنے اخلاق کو بدلیں گے، جب ہم اپنی زندگی کو بدلیں گے، مگر تنہا ایک بچہ بھی اپنی زندگی نہیں بدل سکتا، اس لیے کہ ایک بچے کے پیچھے ماں کا بہت بڑا کردار ہوتا ہے، ایک بچے کے پیچھے باپ کا بہت بڑا کردار ہوتا ہے، ماں چاہے تو اولاد کی زندگی بدل جائے، باپ چاہے تو بیٹے کا کردار بدل جائے۔ آج ہم جس ترقی یافتہ دور میں جی رہے ہیں صاحب بڑا ترقی یافتہ دور ہے، لوگ ٹی وی اب کے پروگرامات میں بیٹھ کر اسلام پہ طریقے مصطفیٰ پہ کمنٹ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، ہماری قوم کی کوئی بیٹی باحیا بن کر سر پہ چادر ڈال کر اگر کالج اور اسکول میں پڑھنے کے لیے چلی جائے تو نیو ماڈل لڑکیاں کہتی ہیں تم نے اولڈ ماڈل کردار کو اپنا لیا ہے، بڑا پرانا کردار ہے، 1400 سال پرانا کردار لے کر کالج اور اسکول میں چلی آئی ہو۔ میں اپنے قوم کی شہزادیوں سے کہوں گی تمہیں ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، ہم کعبہ والے بھی ہیں، ہم قرآن والے بھی ہیں، ہم مزار والے بھی ہیں، تم نے ہماری تاریخ کو نہیں دیکھا، کعبے کو دیکھو، دنیا کا سب سے مقدس گھر کعبہ ہے مگر کعبے پہ غلاف چڑھا ہوا ہے، دنیا کی مقدس کتاب قرآن ہے، قرآن پہ غلاف چڑھا ہوا ہے، صاحب اللہ والے انسانوں میں مقدس ہے، اللہ والوں کی قبروں پہ چادریں چڑھی ہوئی ہیں، اے میری قوم کی بیٹیاں تم بھی تمامی قوموں کی بیٹیوں سے مقدس ہو، اس لیے اللہ نے تمہارے سروں پہ بھی چادریں چڑھا دی ہے، تمہارے جسموں پہ بھی چادریں چڑھا دی ہے، زمانہ تجھے کہتا ہے نیو فیشن اختیار کر لے، نیو ماڈل اختیار کر لے، تم بھی ہماری طرح جینس پھاڑ کر پہننا شروع کر دے، تم بھی ہماری طرح چست لباس پہن کر جسم کا مظاہرہ شروع کر دے، تو کہہ دینا ہم نماز والے بھی ہیں اور ہم سرکار غوث اعظم کے ماننے والے بھی ہیں، ہم اس خاتون جنت کے ماننے والے ہیں جنہوں نے بہر پہ بند لگا دوپٹہ توڑا ہے مگر زلفوں کو کبھی نظر آنے نہیں دیا ہے، نظر نہیں آنے دیا ہے۔ اس لیے پیغام دینا او بھارت نہیں، دنیا کی پڑھی لکھی بیٹیوں جنس پھاڑ کر ماڈل گرلز بننا اور جسم کا مظاہرہ کرنا تجھے مبارک ہو، اور پیبند لگا ہوا دوپٹہ اوڑھ کر اپنی عزت کی حفاظت کرنا ہمیں مبارک ہو۔ اس لیے میں آپ سے کہوں گا برا مت مانیے گا، آپ چادریں چڑھانا بھی سکھائیے اور بیٹیوں کو سر پہ دوپٹہ اوڑھنا بھی سکھائیے، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ صرف چادریں چڑھ رہی ہیں اور بیویوں کے سر سے دوپٹہ اتر رہا ہے، کہیں ایسا تو نہیں ہے مزاروں پر چادریں خوب چل رہی ہیں اور ہماری بیٹیوں کے سروں سے دوپٹہ اتر رہا ہے۔ اس لیے میں کہوں گا نا نا نا، یاد رکھیے گا چادر چڑھانے والا بھی بنیے
بنیے اور بیٹیوں کو سروں پہ دوپٹہ اوڑھانے والا بھی بنیے۔ بولیے ایسا ہونا چاہیے؟ ہاتھ اٹھا کر کے بولیے ہونا چاہیے، بیٹیوں کے سروں پہ دوپٹہ ہونا چاہیے۔ ماشاءاللہ، آخر کیوں نہیں؟ برا مت مانیے گا، آج ہم نے اپنی بیٹیوں کو وہ تہذیب نہیں دی، آج ہم نے اپنی بیٹیوں کو وہ کردار نہیں دیا، آج ہم نے اپنی بیٹیوں کو وہ کریکٹر نہیں دیا جو کردار امی عائشہ صدیقہ نے دیا ہے۔ امی عائشہ صدیقہ کو جانتے ہیں، وقت کی عالمہ ہے، وقت کی فاضلہ ہے۔ بخاری شریف اٹھائیے، ان میں ان سے حدیث مروی ہے۔ ترمذی شریف اٹھائیے، ان میں ان سے حدیث مروی ہے۔ مسلم شریف اٹھائیے، ان میں ان سے حدیث مروی ہے۔ اللہ اللہ، سنو میری قوم کی بیٹیوں، تمہارا دوپٹہ کیسا ہونا چاہیے؟ آج آپ اس جلسے سے پیغام لے کر جائیے، کل ایسا نہ ہو کہ آپ کی بیٹی میدان محشر میں بول دے میرے باپ نے مجھے دوپٹہ اوڑھنا نہیں سکھایا۔ کہیں ایسا نہ ہو آپ کی بیوی کہہ دے میرے شوہر نے مجھے سر پہ دوپٹہ اوڑھنا نہیں سکھایا۔ کہیں ایسا نہ ہو آپ کی بہن کہہ دے میرے بھائی نے مجھے دوپٹہ اوڑھنا نہیں سکھایا۔ او میری قوم کے شہزادوں، اس لیے یاد کر کے جاؤ، امی عائشہ صدیقہ کی بارگاہ میں دو لڑکیاں آتی ہیں، صاحب سروں پہ باریک دوپٹہ ہے، اللہ کے مقدس نبی کی بیوی ہے، حضرت ابو بکر صدیق کی بیٹی ہے، ہم سب کی مقدس ماں ہے۔ امی عائشہ نے ان کے دوپٹوں کو اتار لیا، موٹی چادر لاتی ہے، ان کے دو ٹکڑے کرتی ہے اور دونوں شہزادیوں کے سروں پہ ڈال دیتی ہے، کہتی ہے بیٹیوں دوپٹہ وہ نہیں ہے جس سے زلفوں کی سیاہی نظر آئے، دوپٹہ وہ ہے جس سے زلفوں کی کالی زلفوں کی سیاہی نظر نہ آئے، بلکہ تیرے زلف ڈھکے ہوئے ہو۔ اس لیے میں اپنے قوم کے شہزادوں سے کہوں گا، آپ کی بیٹی کیسا لباس پہنتی ہے، آپ کی بیوی کیسا دوپٹہ اوڑھتی ہے، آپ کی بیٹی کیسا کپڑا پہنتی ہے، اگر جب کپڑا خرید کر لائے تو بچپن میں ہی اپنی بیٹی سے بتا دے اے بیٹی تم نے جو دوپٹہ جارجٹ کا خریدا ہے جس سے تیرے بال کی سیاہی جھلک رہی ہے، یہ سیدہ عائشہ صدیقہ کا دوپٹہ نہیں ہے، یہ سیدہ فاطمہ الزہرا کا دوپٹہ نہیں ہے۔ آپ کی بیٹی کہے گی ابا حضور پھر یہ کس کا دوپٹہ ہے؟ کہا یہ یہودیوں کی بیٹی کا دوپٹہ ہو سکتا ہے، یہ کرسچنوں کی بیٹیوں کا دوپٹہ ہو سکتا ہے، یہ دنیا کی بے حیا عورتوں کا دوپٹہ ہو سکتا ہے، مگر خاتون جنت کی خادماؤں کا دوپٹہ نہیں ہو سکتا۔